السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں لیکچر نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ پہلے 5 لیکچر جو میں نے دیے ہیں ان سے آپ مستفید ضرور ہوئے ہوں گے۔ یہ لیکچر نمبر 6 یہ آپ کی اسلامیات اختیاری کی بک جو ہے، اس کا صفحہ نمبر 28 اور 29، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 12، پارہ نمبر 11 ہے۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 11 ہے اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 12، اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے میں برکت کے لیے آیت کی تلاوت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹا، میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 12 تلاوت فرمائی ہے۔ اب اس کا مختصر ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ کی ذات نے خریدا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ اللہ کی ذات نے یہاں پر ایمان والوں کی خریداری کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خریداری فرماتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں رہ کے اچھی چیز لگے تو اس کو خریدتے ہیں، اچھا گھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا لباس خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات نے بھی خریداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی خریدا ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خریدا ہے، اور اس کی قیمت جو جیسے ہم دنیا میں قیمت دیتے ہیں نا، ہم تو دنیا میں چھوٹی سی تھوڑی سی قیمت دے دیتے ہیں، وہ بس دنیا ہاتھوں کی میل ہے، وہ میرے پاس ہے، پھر کسی اور کے پاس ہے، پھر آگے کسی کے پاس ہے، پھر آگے، وہ تو چلتی رہتی ہے، ایسے چکروں پہ چکر لگاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے نا مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنوں کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو خریدا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کا مال اور جان خرید کر ان کو جنت کا وارث بنا رہے ہیں۔ ہم جو دنیا میں ایک مکان خریدتے ہیں نا، اس کے ہم عارضی سے وارث ہوتے ہیں۔ جیسی وفات ہو جاتی ہے انسان کی تو پھر اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو جنت میں اللہ تعالیٰ محل عطا فرمائیں گے نا، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اور زمرد جو ہے نا اس کے اندر گھاس ہوگا، اور یاقوت، اور کیا خوبصورت ہوگی اس میں، وہ شرابن طہورا کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، میٹھے دودھ کی نہریں ہوں گی، اور انسان اپنی من چاہی زندگی بسر کرے گا، جو اس کے جی میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر وہ مہیا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر وہ جو مقام ہوگا نا، جنت کا جو محل ہوگا،
وہ سب سے بڑی بات ہے کہ نہ وہ پرانا ہوگا اور نہ ہی انسان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کن مومنوں سے خریدا ہے؟ ان کی جان اور ان کے مال کو اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے کاروبار کی، اپنی تجارت کی، اپنی کھیتی باڑی کی، بالکل جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا تو اس وقت جو تھے نا صحابہ اکرام کے کھجور کے باغات وہ کھجوروں سے لدے ہوئے تھے، اور اتنا خوبصورت پھل تھا اور ایسا اتنا زیادہ پھل تھا، صحابہ کرام دیکھ کر خوش ہوتے اور کہتے اس دفعہ تو ہمارے جو پچھلے جتنے قرض ہیں وہ بھی اتر جائیں گے اور آگے کا بھی اللہ تعالی ہمارے لیے اچھا انتظام کر دے گا۔ غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، رب کعبہ کی قسم صحابہ نے پکے ہوئے باغوں کو ایسے نہ، میں کہتا ہوں ان کے خیال میں بھی نہیں آیا کہ ہمارے باغات پکے ہوئے ہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل کے کسی خلیے میں بھی نہیں آیا کہ ہمارا باغ پکا ہوا ہے میرا اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہادت کے شوق سے، شہادت کے جذبے سے میدان کارزار میں جا کر کے اترے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ان کی جان اور ان کا مال خریدا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کی دین کی عزت کے لیے۔ اللہ اکبر، جو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے مال و متاع کی، کاروبار کی، کھیتی باڑی کی، تجارت کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَقْتُلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور وہ خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، وہ میری راہ میں اپنی سب سارا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وعدًا علیہ حقا، یہ وعدہ رب تعالیٰ کے ذمے جو ہے نا یہ سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے کہ میں اللہ نے ان لوگوں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور یہ وعدہ صرف قرآن مقدس میں نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں فی التورات، یہ تورات کے اندر بھی ہے، والانجیل اور انجیل کے اندر بھی ہے، والقرآن اور قرآن مقدس کے اندر بھی ہے۔ ومن اوفا، اور کون ہے جو پورا کرے گا، بیاد ہی اپنے وعدے کو، من اللہ سے، اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ اللہ جو ہے نا وہ اپنے وعدہ پورا کرنے میں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک اور مقام میں فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اور تیرے رب سے سچی ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پورا کرنے میں سب سے سچی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا، پس بشارت دے دیجئے، ببیعکم الذی، اس پر جو انہوں نے تجارت کی اپنے رب کے ساتھ، بھی اس پر، فاستبشروا، خوشخبری دے دیجیے ان ایمان والوں کو، کس بات کی؟ ببیعکم الذی بایعتم بھی، اس تجارت کی جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور دنیا کے تاجروں اور دنیا کے مالداروں، دنیا کی مارکیٹوں میں بیٹھنے والوں، دنیا کی منڈیوں کو خریدنے والوں اور دنیا کے اوپر اپنی معیشت کا پرچار کرنے والوں، سنو، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ایک بندے نے اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں التائبون، یہ جو غازی ہیں نا، یہ جو میرے بندے ہیں، یہ لڑتے بھی ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ توبہ کیسے کرتے ہیں؟ جس دن میں جو ہے نا ان کا دن گھوڑے کی پشت پہ تلوار چلاتے گزر جاتے اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اگر تیرا کوئی حکم رہ گیا ہو، اللہ اگر ہم نے تیرے حکم کو پورا کرنے میں کوئی کمی بیشی کی ہو تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے سارا دن گھوڑے کی پشت پہ تلوار چلاتے ہیں اور ساری رات مصلی کی پشت پہ اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ الصائحون، اس کے علماء نے دو معنی لکھے ہیں، ایک تو اس کا معنی ہے روزہ دار اور دوسرا اس کا معنی صحت کرنے والے، یعنی اب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک گھومنے والے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے۔ آگے الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے،
العامرون حکم کرنے والے بالمعروف نیکی کا، والناہون اور منع کرنے والے عن المنکر منکرات سے برے کاموں سے منع کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے ان کی جانیں اور ان کا مال خریدا ہے جنت کے بدلے میں، یہ توبہ کرنے والے عبادت گزار ہیں، میرے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اور میرے اللہ کے دین کے لیے سیاحت کرنے والے ہیں اور میرے سامنے رکوع سجود کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم کرنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والحافظون لحدود اللہ، ان کو اپنی جان کی حفاظت کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو بیٹا یہ لیکچر نمبر 6 تھا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111-12۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا ترجمہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا، اور اس کے بعد جو تشریح ہے بیٹا وہ کتاب سے اچھی طرح دیکھ لینا، یاد کر لینا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بیٹا محنت کریں، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔